بجوشم به سوی خاک آسمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى هو اله في السماء واله في الارض لا نعبد الا اياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام على اشرف خلیقة خیر بریته سید المرسلین شفیع المذنبین رحمة للعالمین الذي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المطهرين المعصومين الميامين المكرمين المطهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام مثل لا يباي مثل. وقال الإمام صادق عليه السلام من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالبر ومحاسن الأخلاق فإن مات وقام القائم بعده فوقع أجره مثل أجر الذي أدركه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها الإصابة المرحومة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسینیہ منتظر کے موضوع پر اس عشر محرم میں ہم 11واں شب ہے آج، تو اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے کہ شناخت امام معصوم علیہ السلام بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس شناخت سے ہمیں خدا کی معرفت مل جائے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کو کیسے پہچانے، تو انہوں نے کہا سلام اللہ علیہ، فرمایا بالی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ علیہم معرفت اللہ. ہر زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا جو امام جس پر ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اگر اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو معرفت خدا حاصل ہو گئی. صحیح؟ اس لیے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ مشرک یا کافر موت مرے گا جو اپنے امام زمان علیہ السلام کو نہ پہچانے. ٹھیک؟ اس لیے کہا وَعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي. اگر میں تمہارے حجت کی شناخت پیدا نہیں کر پایا تو میں دین سے ہی گمراہ ہو جاؤں گا. پس دین کی رہنمائی شناخت معرفت حجت خدا ہے. تو ابھی ہم شناخت، ہمارے موضوع کے 2 حصے ہیں نا، ظاہراً ہے تو ایک ہی، حسینی منتظر. تو حسینی یعنی ریلیٹڈ ٹو حسین علیہ السلام. ہم حسین کی وجہ سے مشہور اور معروف ہے، ہماری قیمت ہے. تو حسین علیہ السلام ہماری اصل ہے، تو اس کو تو سمجھے، ہم اس کی معرفت ہونی چاہیے. اسی طرح ہم منتظر ہے امام منتظر کی، تو امام منتظر و مہدی علیہ السلام کی شناخت ضروری ہے تاکہ ہماری شناخت پیدا ہو جائے، ہماری حقیقت سمجھی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہم کل بتا رہے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی شناخت جو ہے وہ کچھ احادیث میں نے کل عرض کیے تھے. تو
اس میں معرفت، چونکہ ہم انتظار علمی کی بحث کر رہے ہیں نا، معرفت علمی، تو چاہے وہ حسینیت کی ہو یا مہدویت کی ہو، تو اس شناخت میں ہم نے کہا لقد ادانا اشیاؤنا الجہلاء، ہمیں اذیت کی ہے، ہمیں مشکلات سے روبرو کیا ہے. کنہوں نے؟ ہمارے فالوورز جو ہے، جو جاہل ہے، جاہل علمی، جاہل اخلاقی، اور وَحُمَقَاؤُهُمْ، اور احمق، جو احمق شیعہ ہے وہ بھی ہمیں اذیت کرتا ہے. ہمارا ہی ہے، لیکن ہمارا دل خوش ہونا چاہیے اس کو دیکھ کر کہ وہ ہمارے راستے پر چل رہا ہے، انسان کامل بن رہا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے، ڈیویٹ ہو رہا ہے، در عین حال کی شیعہ. تو اس لیے کہا وَمَنْ دِينُهُ أَرْجَحَ مِنْ جُنَاحِ الْذُلِّ من جناح البعوضة منهم من دینہ، اس شیعوں میں جس کا دین ایک مچھر کے پر سے، مچھر کا پر سے زیادہ وزن نہ رکھتا ہو، بلکہ مچھر کا پر اس سے زیادہ وزن رکھتا، حالانکہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. مچھر کے پر کو وہ ایسے تیرتا، ہوا تو اتنی ہلکی ہے، مچھر اس پہ تیرتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے وہ زیادہ وزنی ہے، یعنی حلال حرام پرواہ نہیں ہے، صحیح، اور تقوی پرواہ نہیں اس کو، آخرت، یہ اعتقادات، یہ عقائد اس کے کام نہیں آ رہے عملاً. پھر دوسری حدیث میں نے کہا لو اشیاءنا وفقہم اللہ علی طاعتہ، ہمارے شیعوں کو اگر خدا توفیق دے اس کی اطاعت پر، علی اجتماع القلوب فی الوفاء بالنصر احد، کہ وہ خدا ان کو توفیق دے کہ ان کو دل جوڑ دے، کس پہ؟ کہ ہماری عہد امامت پر ان کا کیا ہو جائے، وہ وفا کرے، اجماع کرے اس پر وفاداری میں. یعنی اگر سب جمع ہو جائے تو لما تأخرت عنہم الیمن بلقائنا، ہماری ملاقات ان کی سعادت ان سے دور نہیں ہوگی. وَلَعَجَّلَتْ لَهُمْ سَعَادَةُ مُشَاهِدَتِنَا، صحیح، اور ان کو جلدی ہماری سعادت مل جائے، ہماری ملاقات کی، مشاہدے کی، ہمیں دیکھنے کی. علی معرفتنا، علی الحق معرفت، علی الحق وصدقہ. ایک صورت ہے کہ حق معرفت ہونی چاہیے ہماری. ہم بحث کس پہ کر رہے ہیں؟ اسی معرفت ائمہ علیہم السلام، معرفت امام زمان، معرفت امام حسین علیہ السلام. اگر حق معرفت ہو و صدقہ، دوسرا جملہ کیا کہا؟ سچی ہو، معرفت بھی ہو، اور سچی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تصدیق قلبی ہو، ایمان بھی ہو، پس عملاً اجرا ہوتی ہو. ایک اور حدیث جو ہے معرفت امام زمان علیہ السلام میں، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں القائم منا ہوا المہدی، جو قائم ہم میں سے وہ وہی امام مہدی ہے، الذی یجب ان ینتظر، جس کا انتظار کرنا واجب ہے. صحیح، انتظار کرنا کس طرح واجب ہے؟ معرفت کامل ہونی چاہیے امام کی، کہ امام کی حقیقت کیا ہے، اس کا پوسٹ کیا ہے، منصوص من اللہ، منصوب من اللہ، اور اس کی جائیگاہ اور شخصیت کیا ہے. وَيُطَاعَ فی ظہورہ، اور جب وہ ظہور کرے تو اس کی اطاعت ہو جائے اس کے فرمان پر. منتظر لامرکم، جیسے ظاہر ہو جائے اطاعت کی جائے. اس وقت کیا ہے؟ انتظار میں
اپنے آپ کو تیار رکھے. جیسے امام ظہور کریں گے امام آرڈر فرمائیں گے ہم نہیں کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے. صحیح آپ جو امر کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم, نہیں, ہم منتظر ہوں گے امام آئیں, ہم بالکل تیار ہیں, ہم بالکل تیار ہیں. ہاں ایک ہمارے سورہ آل عمران میں آیہ نمبر 200 ہے, آیہ نمبر 200. یہ آیہ بھی حضرت امام زمان علیہ السلام انتظار کے متعلق آئی ہے. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, صحیح, ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے مومنو جن نے ایمان لایا, اصبروا صبر کرو, وصابروا دوسروں کے مقابلے میں صبر دکھاؤ, ورابطوا رابطہ رکھو اپنے امام کے ساتھ, واتقوا اللہ اور تقوی اختیار. دیکھیں ہمیں حالت انتظار میں کیا کرنا ہے, شناخت بھی مل رہی ہے, علمی انتظار بھی, عملی انتظار بھی. لعلکم تفلحون, ہمیں کیا چاہیے؟ فلاح چاہیے. فلاح کیا؟ خوشبختی, خوشبختی ابدی. ہمیشہ کے لیے ہم کیا رہیں؟ مصیبت, غم, پریشانی, موت, ان چیزوں سے, محرومیتوں سے آزاد رہے, عذاب الہی سے بچ جائے. اس کو خوشبختی دائمی بولتے ہیں. اس کو جنت کی صورت میں مومن کو عطا کیا جاتا ہے. امام ظاہراً امام معصوم علیہ السلام, ان سے پوچھا گیا اس آیہ مبارک کی شان نزول. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آیہ میں آیا کہ یا الذین آمنو, صحیح مومنان ہے, امام ائمہ کے مومنان مراد ہے. آمنو اصبروا, یا الذین آمنو اصبروا, اصبروا علی فرائض الدین, اپنی جو دین کے فرائض ہیں ان پر عمل کرو, صبر کرو. صبر علی طاعہ, صبر علی طاعہ. صبر کتنی قسم ہے؟ 3 قسم ہے. ایک صبر علی طاعہ, ایک صبر علی معصیہ, ایک صبر علی نائیہ یا مصائب جو ہے, بلا مصیبت پر. ایک اطاعت میں صبر کرنا, یعنی آپ کو نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, جنگ کرنا, امر معروف کا نہیں منکر کر سکتا ہے ہر چیز. صحیح ہے. جہاد کرے, آپ کو کیا لگے گا؟ واجب ہے نا, وہ مر جائیں گے, کوئی پرواہ نہیں ہے. صبر کرو, صبر کرو یعنی اجرا کرو. حج پیسے نہیں ہے, اگر آ رہے ہیں جاؤ. بابا اب کون کس میں ہمت ہے, گرمی ہے, دور ہے, نہیں, جاؤ. امر معروف نہیں منکر کرنا ہے نا, لوگ ناراض ہو جائیں گے, کرنا ہے, نہیں ہو سکتا. منکر کے خلاف اٹھنا ہے. اصبروا, صحیح. اسی طرح جھوٹ بولنا حرام ہے, صحیح ہے نا, نہیں بولو جھوٹ. یا آپ اس کے مقابلے میں سچ بولنا. اگر سچ بولوں گا کیا ہوگا, سچ بتانا ہے, یہ واجب ہے. اسی طرح وعدہ وفائی کرنا واجب ہے, اور تکبر چھوڑنا, صحیح, اس کے مقابلے میں تواضع کرنا, یہ ضروری ہے. اسی طرح حسد نہ کرنا, صحیح. اسی طرح بغض کینہ نہ رکھنا مومن کے خلاف. یہ اخلاقی ہو گیا. اعتقادات میں فرائض کیا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک ہے, صحیح, اس کے صفات عین ذات ہے. اور اسی طرح توحید در افعال ہے, مجھے یہاں کھلا پلا رہا ہے, مجھے حفاظت کر رہا, سارا کون؟ خدا وحدہ لا شریک. یہ لوگ کیا ہے؟ یہ وسیلے ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اصبروا. اور دوسرا صبر کس پر ہے؟ صبر علی معصیہ. جھوٹ بولنا ہے, فائدہ ہے, نہیں, جھوٹ نہیں بولو. حرام کھانا ہے, ربا کھانا نہیں, ظلم کرنا نہیں کرنا, وعدہ خلافی کرنا نہیں کرنا, اور فساد کرنا نہیں کرنا ہے. اسی نماز چھوڑیں گے, بابا ابھی میں تھک گیا, کون پڑھے گا نماز؟ نہیں پڑھنی ہے. چھوڑنا جو ہے اس پہ صبر کرنا ہے, وہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے, صبر کرنا اور پڑھنا, صحیح. اس طرح دوسری چیزیں, ہاں, یہ ہو گیا اصبروا. صابروا یہ تو اپنے کا کام ہے انفرادی حالت میں, اور صابروا میں اجتماعی حالت آ جائے گی. سوسائٹی میں اب یہی دین چلانا, لوگ نہیں مان رہے ہیں,
آپ تو مان رہے، وہ نہیں مان رہے. صابرو، دشمنوں کے خلاف، منافقوں کے، مشرکوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، دنیا پرستوں کے خلاف آپ نے خدا کے لیے قیام کرنا ہے. اسبرو صابرو صابرو و رابطو، اور اپنے امام سے رابطہ رکھو. امام سے رابطہ رکھنا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا، امام برحق. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے امر کے ذریعے تمہاری ہدایت کریں گے. کون سی ہدایت؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بندگی کروائیں گے تمہیں، روح میں نیت ڈالیں گے خدا کی، آخرت کی، عمل صالح کی، ایمان کی، اور ایکشن کی، استقامت کی، اور اخلاص کی، نیت خالص. یہ سب برکات وجود نازنین امام زمان ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہو گیا صابر. زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، ٹھیک. رابطوں کی، رابطوں میں اب کیا ہے؟ اپنے امام سے جڑے رہو. کس کے لیے؟ کہ وہ تمہاری تربیت کرے، تمہاری شناخت، تمہارا علم، تمہارا عمل، تمہارا اخلاص، تمہارا استقامت، تمہارا توسل، تمہاری کامیابی، تمہاری خدمت، اور خدمت خدا، خدمت دین، خدمت نبی، خدمت امام، خدمت مومنین. چاہے امام علی علیہ السلام فرمایا خطبہ متقین میں کہا کہ بالے وہم فی انفسہم فی تعب وسائر الناس عنہم فی الراحہ. یہ اپنے متقی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. کس کے لیے؟ تاکہ دوسرے لوگ آرام میں رہے. تو اس طرح اس کو کیا حاصل ہوگا؟ رابطو. پہلے آپ نے ایمان کامل، انتظار اور شناخت امام سے، امام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رابطہ کرنا ہے. وہ آپ کے ساتھ ان کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے ماموم کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا. خواب میں، دعا کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، اذان کے ذریعے، زیارات کے ذریعے، توسلات کے ذریعے. یہ سارے رابطے امام ہے. ذکر الامام، رابط الامام کے مراحل اور درجات ہے. پھر وہ امام جانے، اور خود ماموم، امام کو معلوم ہے کہ اتنا ہم نے کہہ دیا، باقی تجربوں میں علماء ربانیین نے بتا دیا ہے. امام کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے بندے کی ہدایت کیسے کرنی. اتنی کر لو آپ، حلال حرام کا خیال رکھو، شناخت امام، نبی، توحید سارا، اور حلال حرام اپنے اخلاق میں بھی اور احکام میں بھی، اور استقامت فردی اور اجتماعی، یہ اخلاص کے ساتھ، صحیح استقامت کے ساتھ امام ہی یہ سعادت دیں گے. یہ سارے کام امام کی توفیق سے ہی ہوں گے. صحیح. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. ہم ان کو وحی کرتے اسی چیز کی. اور وہ وحی کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے، ہمارے لیے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. نبی تو منذر، ڈرانے والا، اور ہر قوم کے لیے ہادی، امام معصوم ہر زمان ہم نے قرار دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاں. ورابطو، بس رابطو سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کنٹیکٹ ہو جائے گا امام کے ساتھ. امام ہماری تربیت کریں گے، صراط مستقیم پر لے جائیں گے، اور اس میں استقامت دیں گے، ہمیں اس لائق بنائیں گے کہ اگر ابھی امام ظہور کرے پہلے ہم ہوں گے. بلکہ پہلے ہم ہوں گے نہیں، اس لیے کہ بعضی طبقہ یہ ہے کہ یا امام منتظر لامرکم، امام آپ امر فرمائے، ہم تیار ہیں، اتنے تیار ہیں. یہ نہیں کہ امام کہیں گے میں کس کو کہوں، کیا کہوں، سمجھ آئے گا، مانیں گے، آدھا مانیں گے، پورا مانیں گے، سمجھیں گے پورا یا آدھا وغیرہ نہیں. پورا ہم منتظر ہیں. فقط آپ کہیے، فرمان دیجئے. لیکن بعضے ہے وَسَابِقُونَ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ. اتنے پختہ ہے امام کی تربیت سے علیہ السلام کہ امام جو کہیں گے اتنا واضح ہے کہ امام کہیں گے ہاں یہ تو مجھے کہنا تھا، یہ خود ہی کر گیا. سر پھیرا نہیں، امام کے حکم کے اوپر سے خود ہی کرے نہیں. اتنا واضح ہے کہ امام کا بھی یہی فرمان ہے.
والسابقین الی ارادتی. اس مقام تک یہ ہے ہمارے حالت انتظار میں ہماری آمادگی اور رابطے بھی امام کے ساتھ رابطے کا انتظار میں کیسی حالت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، یہ اس کی دوسری صورت وہی تقوی اللہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی میں جتنا زیادہ گریڈ ہو جائے تو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، وہی زیادہ کامیابی کی حالت ہے. یہ تقوی کے بھی دو پہلو ہے، اور تقوی میں ہی آتا ہے امامت کا کنسپشن، دین کا کنسپشن. صحیح. ایک نظری ہے تھیوریٹیکل اصول دین، دوسرا عملی ہے وہ فروعی دین اور اخلاقیات. اس کو کہیں گے تقوی علمی، اس کو تقوی عملی کہیں گے. صحیح ہے. لعلکم تفلحون، اس سے کیا ہوگا؟ فلاح پاؤ گے. فلاح یعنی خوشبخت بنو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ. تم تو دنیا ہی عموماً طلب کرتے ہو، لیکن اگر آخرت حاصل کرو گے وہ خیر و ابقیٰ ہے. دنیا ہم کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ لذت ہے دنیا میں. والآخرۃ خیر، آخرت کی لذت دنیا کی لذت سے زیادہ ہے، جس کو مل جائے. وہ ابقیٰ، یہاں تو بالآخر لذت 10 منٹ کے لیے، 10 دن کے لیے، 10 سال کے لیے ختم ہو جائے گی. آخرت کی لذت کبھی نہیں ختم ہوگی. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت زیادہ لذیذ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عند اللہ ہی ہے، خدا کی طرف سے ہے. وہ دنیائی نہیں ہے، وہ آخرتی ہے. اور وہ کہاں سے نکلی؟ ذات اقدس سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے. اس لیے دوسرے آیے میں فرمایا واللہ خیر و ابقیٰ. اگر آخرت خیر و ابقیٰ ہے، وہ خدائے سبحان کی ذات و صفات اور افعال کی وجہ سے خیر و ابقیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ ہو گئی آیہ مبارکہ. حضرت امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کس کو؟ اپنے فرزند امام زمان علیہ السلام کو، یا بنی اعلم ان قلوب اہل الطاعہ والاخلاص منزع الیک. توجہ کرے گا. جان لو اے میرے بیٹے، آپ کے شیعوں کا دل جو ہے وہ کھچا ہوا، کٹا ہوا ہے آپ کے لیے. کسی اور سے چیز جڑا نہیں ہے. جیسے آپ کا نام، جیسے آپ کا فکر، جیسے آپ کی ذکر، جیسے آپ کے لیے عمل، وہ فقط پہلے آپ کو ہی دیکھتے. کہیں ان کو اگر ادھر ادھر بھی مشغول رہیں، پلٹ کے آپ ہی کی طرف آ جائیں گے. کون ہے وہ؟ شیعہ ہے. لیکن کون سے شیعہ؟ اہل الطاعہ. منتظر کیا ہونا چاہیے؟ اہل اطاعت. کس کی اطاعت؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. صحیح. جو اطیع اللہ، اللہ ولی الذین، وہ ہمارا سرپرست، ہمارا مالک، جان مال عزت آبرو کا. دوسرا و اطیع الرسول. رسول کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من ہماری جانوں کا مالک پہلے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وہ کس نے کہا؟ اسی رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہم صلی علی محمد. بس مومن، شیعہ، مسلمان جو کیا ہوگا؟ اہل اطاعت ہوگا. کس کا؟ ولیوں کا. ولی خدا، ولی رسول، ولی امام. اس کا دل کٹا ہوگا کس کے لیے؟ حق میں؟ امام زمان کے حق میں. کس طرح؟ اطاعت میں. اطاعت علمی، اطاعت عملی. و فقط اطاعت ہی نہیں، اطاعت بالکل جو فرمان خدا عقل و شریعت اور جو فطرت ہے، قوانین، اخلاق وغیرہ، اسی کے مطابق جو وہاں تکلیف ہے وہی انجام دینا.
لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا خوارج تھے، وہ بھی تو اہل طاعت تھے. آپ کو معلوم یہ شمرز ملعون جو تھا یہ کمانڈر تھا امیر المومنین کے لشکر کا سا، اور لڑا. یہاں پر اس کے دبے پڑے تھے سجدوں سے، ادھر بھی صحیح. نماز اور سجدہ اور مستحبات و واجبات تو بات ہی نہیں. تو زخمی ہوا اور شہید نہیں ہوا. 180 چینج ہو گیا. اہل طاعت تھا، اہل طاعت تھا، لیکن ایک چیز اور کمی تھی. صحیح ہے. اس وجہ سے کربلا میں ایک بلنڈر کیا کہ دنیا میں ہم تو ذکر کرنا ہی ہمارا دل پھٹتا ہے. ایک حجت کے جھنڈے کے تلے جان دے رہا ہے اور دوسرے حجت کی جان لے رہا ہے. صحیح. اور تو یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اہل طاعہ ایک حصہ ہے. والاخلاص، امام عسکری سے فرما رہے دوسرا شرط اخلاص ہے. اطاعت ہو لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، یہ دنیا پرست تھا. خوشک عبادتیں تھی، دل میں محبت تھی کس کی؟ دنیا کی، شیطان کی، لذات حرام کی. اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فرض امام سجاد علیہ السلام فرمایا، امام نے پڑھا، امام سجاد نے، آپ ان کو تذکر نہیں دیا. کہا بیٹا سب کچھ کہا، انہوں نے اقرار بھی کیا، لیکن ان کی شکم حرام سے بھرے پڑے ہیں، حجت خدا کے کلام سے بھی ان کو اثر نہیں ہوگا. تو یہ وجہ ہے. والاخلاص، اخلاص کیا ہوا؟ عملاً نیت خالص ہے کس کے لیے؟ فقط خدا کے لیے، اس کے نبی کے لیے، اس کے امام کے لیے. باقی اس کو مال و اولاد و شہرت و وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے. اگر وہ سب کچھ اس کو دے دو گے امانت الہی مانے گا. کیا مانے گا؟ اور ان سے وہ خدا و رسول و دین و اسلام و مومنین کی خدمت کرے گا مطابق سیرت اور قرآن اور احادیث و ان چیزوں کی. اس لیے فرمایا بالے منزون ان قلوب اہل الطاعہ والاخلاص منزون الیکا، جس میں یہ دو شرطیں ہوں. کلیئر ہوا؟ اہل طاعت اور اخلاص. پس منتظر کیا ہونا چاہیے؟ اہل اطاعت خدا، اہل اطاعت نبی، اہل اطاعت امام، اور پورے عقل و شریعت اور فطرت کے قوانینوں پر جانتا ہو اور چلتا ہو، لیکن اخلاص قربتاً اللہ. جیسے نماز پڑھتے ہو آپ کیوں کہتے ہو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں؟ قربتاً اللہ، قربتاً الی دنیا نہیں، کل قربتاً الی ہوا نفسی، نہ، خدا کے لیے، بندگی کے لیے. مثلو طیر الی اوکارہا، جس طرح پرندے کو اپنے گھونسلے سے اٹریکٹ ہوتی ہے، مومنین میں جو اہل اطاعت اور اہل اخلاص ہو اس کا دل کٹا ہوا ہے امام مہدی کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صحیح ہے. یہ شناخت امام منتظر کی سلام علیہ. اور دوسری حدیث جو فرمائی، دوسری نہیں نمبر آپ خود یاد رکھو گے، وہ حضرت رضا علیہ السلام. تو یہ فرمایا بالے کہ کم من مومنات و مومنہ کم من مومنات و مومنہ متعسف حزین متعسف حزین عند فقدان الماء المعین. کتنے سارے مومن اور مومنہ ہے جو پانی جب ان سے دور ہو جائے وہ ان کو افسوس ہوتا ہے اور وہ غمگین ہوتے. اس
روایت کی تفسیر کی 8ویں امام علیہ السلام. صحیح. یہ تفسیر فرمائی کہ مراد جو ہے اس حدیث کی یہ ہے سورہ مبارک واقع ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتی منکم بماء معین. اگر تمہارا پانی غائب ہو جائے کون ہے جو اس پانی کو آپ کے لیے لے آئے. تو ظاہر آیا ہے. حضرت نے فرمایا یہ ماء میں یاد ہے کہ ہم نے کہا کان عرشہ علی الماء، اور ماء سے مراد کیا تھا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. یہاں بھی فرمایا اگر آپ کا پانی گم ہو جائے کون لے آئے گا آپ کا وہ چشمہ پانی کا؟ فرمائے چشمہ جو پانی کا ہے یہ امام زمان ہے علیہ اللہم صل علی محمد چشمہ ہے پانی کا. کس پانی کا؟ ادھر پانی کا ہم نے کیا ترجمہ تفسیر کی تھی؟ ہاں اہل بیت کے پاس کیا ہے علیہ السلام؟ دو چیزیں ہیں. ایک ایگزسٹینشل آسپیکٹ ہے جس سے نیچر اور پوری کائنات اور مخلوق کا وجود بنتا ہے. ساری چیزیں جو زمین آسمان میں ہے وہ وجود میں آتی کس کے؟ وجود پاک نورانی محمد و آل محمد. ان میں امام مہدی بھی علیہ السلام آج کے زمانے میں ہے نا. تو دوسرا ہم نے کہا تھا انسان بن گیا، دنیا بن گئی، چاند سورج بن گیا. کس لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بندگی کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کرو، اس کے لیے ہم نے بنایا. تو جب یہ بنایا تو اس وجہ سے وہ معین کیا لے کے آئے گا؟ عقل کو فیڈ کرے گا، آپ کی فطرت کو فیڈ کرے گا، آپ کے شریعت کو، توحید کو، عدل کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو، نماز و عبادات و معاملات و اخلاقیات و اجتماعیات. صحیح. اس میں پھر جتنے امور ہے انفرادی اجتماعی سارے دین کے جو احکام ہیں وہ معین ہے. وہ امام زمان علیہ السلام کے وجود پاک سے لوگوں کی کھوپڑیوں اور علم میں اور ان کی روح میں اتارا جاتا ہے، آپ کی کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. اللہم صل علی محمد. یہ اس کی یہ معنی بھی ہو جائیں گے لولا الحجہ لساخت الارض. اگر حجت نہ ہو یہ زمین آسمان یہ کائنات ہی نہیں رہے گی. ایگزسٹینشل اور علمی اور کمالات اور بندگی اور انسانی صفات میں بھی، کیونکہ وہ دوسرا پورشن ہے حجت خدا کی فیض کا جو خدا کا فیض ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ تو ہو گئی دوسری حدیث. کتنی ہوگی؟ 4-5 ہوگی. ٹھیک. ایک اور حدیث آخر میں عرض کروں گا. حضرت امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً لَا يَنْجُو فِيهَا أَحَدٌ مِّنَ الْحَلَكَةِ. حضرت امام زمان علیہ السلام کے لیے غیبت ہوگی، حتماً ہوگی، کہ اس غیبت میں کوئی ایک بھی نجات نہیں پائے گا ہلاکت سے. ہلاکت سے نجات نہیں پائے گا یعنی کوئی نہیں بچے گا. الا من ثبتہ اللہ بالقول ثابت بامامتہ، یا الا من ثبتہ اللہ بالقول بامامتہ. صحیح. مگر وہ آدمی جس کو خدا اس کے قول سے مراد عقید مہدویت پر ثابت قدم رکھے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ عقیدہ ہو اصول دین میں مہدویت کا، اگر صحیح
ومن لم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. یہی ہوگی نا. ہلاکت کیا ہوا؟ ہلاکت اخروی، دنیا میں ہلاک نہیں ہوگا. جو امام زمان کو اس غیبت میں نہ پہچانے ہلاک ہوگا. کون یہ سارے کافر ہے وہ کہاں ہلاک ہوتے؟ ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ ہلاکت اخروی، ایمانی اخروی. پس نہیں ہوگا کس سے؟ قول ثابت سے. ہم بحث کیا کر رہے ہیں؟ قول بمہدویت، انتظار، منتظر، منتظر، انتظار علمی، انتظار عملی خصوصی، عمومی، فقہی، اخلاقی. آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بحث ہم کر رہے ہیں؟ بہت ہی ضروری بحث ہے. تو یہ نجات پائے گا. پس کیا ہوا؟ بالقول ثابت، قول عقیدہ مہدویت ثابت، ایکشن میں، عمل میں. صحیح. وللدعاء بتعجیل فرجہ. ایک اور کہا اللہم عجل لولیک الفرج. اتنا ہی نہیں ہے، یہ کم ترین ہے. آپ زیارت آل یاسین ہر روز پڑھ لو، آپ دعائے احد ہر روز پڑھ لو. روایت میں ہے کہ جو ہر 40 دن پڑھے گا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ظہور کرے گا اگر مر گیا پہلے، اس کے ساتھیوں میں سے ہوگا. پس زیارت امام زمان ہر روز ضروری ہے. صحیح. یہ کس کے معنی ہو گئے؟ لتعجیل فرجہ. رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک. علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر احد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی 9 المعصومین ذریۃ الحسین. شب عاشوراء امام حسین شہید ہو گئے. میں بس آج خلاصہ ٹائم کم رہا، تھوڑا سا عرض مصائب عرض کروں گا. تو امام حسین کا جو ذوالجناح ہے واپس آیا پیغام لے کے. خیمگاہ میں حریم حرم رسول اللہ پریشان ہے، کوہرا مچ گیا. وا حسینہ وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ وا حسنہ. ارے رو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ بی یہاں کوئی نہیں ہے، عباس نہیں ہے. حسین علیہ السلام آخری امید تھے. ارے اس کو بھی ودا کر چکے. اس کی خالی زین و خالی گھوڑا دیکھ کر یہ ہوا کہ مستورات رسول اللہ کہاں جائے. ارے کیا کرے؟ اتنے میں ہی دیر تھی، آدھا آ گئے، انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. ارے لوٹ مار اتنا کہ کچھ نہیں دیکھا. یہ شیخ مفید بھی دوسرے بزرگان بھی اپنے مقتل میں فرماتے ہیں کہ بیبیوں کی چادریں جو تھی وہ چھینی گئی، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا، نہیں دینا چاہا. لیکن فوجیوں کا مقابلہ تو ایک مستورات، ایک خاتون نہیں کر سکتی جو مظلوم ہو، جو مجبور ہو. آخر میں شیخ مفید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کامیاب نہیں ہو پائی اپنے چادر کا دفاع کرنے میں، وہ لے گئے. اور بھی سخت اس میں ان پر ظلم ہوئے، میں نہیں وہ عرض کرنا چاہتا. اور اس میں بیبیوں کو زخمی کیا گیا، چھوٹے بچوں کو گھوڑوں کے نیچے. 5-7 روایات ہے، 7 بچیاں اہل حرم کی ارے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے شہید ہو گئی. ارے اس پر اکتفا نہیں کیا، خیمگاہ کو جو تخت و تاراج کیا. ارے بدبختو تم کیوں تخت و تاراج کر رہے ہو؟ حمید بن مسلم کو کہا، دوسروں کو کہا تم کیوں رو؟ وہ دیکھا رو رہے ہیں. بیبیوں نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا آپ حرم اہل بیت رسول اللہ ہو، آپ حرم رسول خدا ہو، اس لیے ہمیں رونا. پھر کیوں رو رہے ہو؟ ارے پھر کر کیوں رہے ہو مصیبت؟ ہم نہ لوٹے تو کوئی اور لوٹ لے گا. ارے یہ مصیبت دیکھیے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے خولی، تمہارے پاس خدا ہاتھ کاٹ لے، تیرے پاؤں کاٹ لے، تیرے وجود کو جلا دے، جہنم کی آگ سے پہلے
جب وہ پکڑا گیا مختار ثقفی کے ذریعے سے، کہا آخر وقت پہ بی بی مظلومہ زینب کبریٰ نے کیا کہا، اس نے دہرائے کلمات، کہا لوگوں آ جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پاؤں کاٹ دو، اس کو زندہ جلا دو۔ ارے پھر انہوں نے کہا، ابن سعد آیا معلوم، کہا بیبیوں، اے مستورات بی بی جو خانواد حریم رسول اللہ ہے، آپ باہر آ جاؤ اسیری کے لیے۔ بی بی زینب نے کہا ہم اسیری کے لیے سرنڈر نہیں کریں گے، ہم اندر جلیں گے۔ اس نے کہا پھر آگ لگا دو خیموں میں۔ لوٹ مار کے علاوہ آگ بھی شروع ہو گئی۔ اس آگ میں بگدر ہو گئی بیویوں کے جو کپڑے وہ جل رہے، بچوں کے کپڑے جل رہے۔ امام صادق، امام باقر بھی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام بھی بستر بیماری پر پڑے ہوئے ہیں۔ ارے دیکھا بی بی زینب اندر جا رہی، باہر جا رہی ہے۔ ایک ملعون نے کہا آپ اندر باہر کیوں جا رہی، باہر جائے جان بچائے۔ کہا اے ملعون، ہمارے یہاں پر ایک بیمار ہے، وہ بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، ارے وہ کروٹ نہیں لے سکتا، اس کے لیے ہم واپس اندر جاتے ہیں۔ اور بی بی آئی نے شور مچایا، آخر امام سجاد کو بچا کے باہر لے گئے۔ کہا یا ابن رسول اللہ ہمیں کیا کرنا، کہا علیکن بالفرار، اے میری پوپھی اب جان بچانا واجب ہے اور باہر نکلو۔ سب باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے کہاں، ویسے بچے دامن ان کے جل رہے ہیں، وہ ادھر ادھر وحشت میں بھاگ رہے ہیں، اور یہ فوجی ان کو لوٹنے کے لیے پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ بھی وہاں شہید ہوئے۔ آخر میں شام غریبہ کا ٹائم ہوا، کہا ام کلثوم دیکھو بھائی کی امانت میرے ذمہ کی گئی ہے، دیکھو سارے بچے گنو جو شہید نہیں ہوئے، جو بچ گئے وہ، کہا 2 بچے اور کم ہے جو شہید نہیں ہوئے لیکن گم ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے کانٹے والی جھاڑیاں، دیکھا 2 بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے سوئے ہوئے۔ میرے لال یہاں کیوں سوئے ہو، آ جاؤ ہم آپ کو پانی پلائیں گے، جنگ ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہوگا، آ جاؤ آپ پانی دے۔ دیکھا سارے امان دے چکے ہیں، دونوں گزر چکے دنیا سے۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔